تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ، جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا، تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے، بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بغیر دلیل کے. جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو، جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی ہیئت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے، وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے، جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں، اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے، کورٹ میں کیس گیا، میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت، وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو، دلیل دو اس نے لیے ہیں. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں، وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں، تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے، یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. انتہائی فضول بات ہے کہ قضائے عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، وہ کہہ رہے نہیں لیے، میں کہہ رہا ہوں دلیل دے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ، اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں، وہ دعویٰ کر رہا ہے. وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10 سال ہو گئے پیتے رہے، نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضی، حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی، ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی، پھر بھی یہ عقل کی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے. وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی، کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے، اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی، آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاروں ائمہ کا، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضائے عمری پہ تماشا بنایا آج کل نئے نئے اسکالرز نے کہ قضائے عمری بس اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے، اللہ غفور الرحیم ہے، اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ 10 سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ مطلب ہے غفور الرحیم کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے، وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. زکاتیں بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی.
رمضان کے روزے چھوڑ دیے، ادا کرنے پڑیں گے. حائضہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا، اس پر فرض ہی نہیں ہوتی، لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقط کیا نا، ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا، چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو. نماز میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے، لیکن وہ چھوٹ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے. آپ نے جو 10 سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، تو 10 20 30 سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں. واقعی حرج ہے 30 سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑے، لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب 30 سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں. جب آپ 30 سال کی نمازوں کے لیے 30 سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو، یا 10 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، پھر تھوڑی حرج ہے. تو یہ نئے نئے اسکالرس کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس، قرآن حدیث آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو، اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں. فوراً جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں، گول کیپر ہیں. یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو، کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، اسلام کو. بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے، اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں. اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو، اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے، اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے، اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی. اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیکج بڑے جاندار، شاندار اور پرکشش، لیکن ان پیکجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے، 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے، 6واں ہوگا تو اس کی الگ رائے. چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں، باقی ہر چیز میں الگ ہیں. تو یہ امت کا ویسے ہی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب. اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا ان میں ایک چیز کامن ہے، قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں؟ انکار. قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں، اس سے دوبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیت پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا. جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں، جیسے تہجد ہے، تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا، کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی، 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ جائز ہے، ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے، 2 4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں، اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی، تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے، تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیت. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے، یہ اس کی علامت ہے، آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو اجتماعی حیت پہ نماز پڑھی جائے. حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کام کریں آپ. پہلے تو بتاؤ اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟
سب سے پہلی بات, یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے, اپنی بیوی کو بے پردہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیچاری شریف عورت اسکارف میں آ رہی ہے آپ اس کو بھی طنز کرنا شروع کر دیں, جو بھی اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو کی بےہودہ ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے, آپ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرو. بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں, کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو بالکل ہی غیرت لیس ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں. ان کو تھوڑے سے تنبیہ کرو ان کو, بھئی آپ کیا کر رہے ہو, یہ اچھا کام نہیں ہے. نہیں علی المنکر ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے, تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں, اپریشیٹ نہ کریں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو. دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے؟ آپ کا بیٹا, آپ کا لڑکا جب پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو آپ کی بیٹی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ فوراً لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اتنی سی بچی کو شریعت کے حکام کا پابند بنا رہے ہو, ابھی تو بچی ہے. اتنی سی بچی کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ واش روم میں کیسے جانا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, کیسے پانی یوز کرنا ہے, سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ یا یہ کہتے ہو ابھی تو بچی ہے, بڑے ہو کے سیکھ لے گی؟ بھائی ایک دفعہ گندگی جب عادت پڑ گئی اس کو گندگی کی تو بڑے ہو کر پھر وہ گندگی سے توبہ نہیں کرے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے, جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر انہی کے سامنے جھکے گا. وہ بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر, وہ مٹی نہیں ہے. تبھی علماء کہتے ہیں نا بچپن میں بچے کو قرآن حفظ کرواؤ, بچپن کا یاد کردہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. الحفظ کالصغر الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیے, وہ مٹتے نہیں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو 6 سال 7 سال 8 سال کے بیٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں, سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئی ہیں. بھائی آپ کیوں اپنی بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہو؟ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنایا تو ہم دیکھنے میں ماڈرن لگیں گے, کہیں بھی ہم جائیں گے لوگ سمجھیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ بھائی پڑھے لکھے ہونے کا اللہ کی قسم یہ کرائٹیریا بولو نہیں ہے. پورے کپڑے پہناؤ بچیوں کو, اور اس کے لیے آپ کو گھر میں لڑنا پڑے گا. آپ کی بیگم اگر دیندار ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی, ہے بہترین بات کی. اگر وہ دیندار نہیں ہے تو تمیز سے بات بولو نہیں مانے گی, وہ لڑے گی آپ سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہتھیار ڈال دینے. کیا خیال ہے, کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بیگم میں گھر میں ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا, اب جیسے آپ میری بچی کو کپڑے پہناؤ گی ایسے ہی میں پہناؤں گا. ہتھیار ڈال لیں آپ نے. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا تو یقین کر لو آپ کا فیوچر انتہائی بھیانک ہے, کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا. اس میں اگر بچی پہ تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو گیا نا تو وہ فوراً بوائے فرینڈ کی طرف اگلا اسٹیپ ہوگا اس کا, سمجھتے ہو؟ اور اگلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو بتایا کہ بوائے فرینڈ بنائے گی. پھر وہ جو فیوچر آ رہا ہے ابھی, ابو میں جا رہی ہوں میرا فرینڈ ہے. بیٹا یہ کیا ہے, فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ابو آپ پرانے زمانے کے آدمی تھے, آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں. پھر آپ آؤ گے ہمارے پاس, مفتی صاحب میری بچی اب ایک آشنا کے ساتھ گھومتی ہے, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو میں آپ سے پتہ ہے کیا کہوں گا, آپ ڈپریشن میں اس میں جا رہے ہو کہ تھوڑی سی آپ میں غیرت ہے, اگلی نسل جو آپ کی آئے گی نا وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی. وہ کہے گی یہ تو کلچر کا حصہ ہے. انگریز جاتا ہے ڈپریشن میں جب اس کی بیٹی 18 سال کی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہے, انگریز کو ڈپریشن ہوتی ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ میرے پاس کوئی گورا ابھی تک نہیں آیا.
کوئی امریکہ یا یو کے کا کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میری بچی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا بوائے فرینڈ ہے, ایکچولی مجھے ٹینشن ہو گیا تھا. کیا ٹینشن وینشن کیا ہوتی ہے یار, ترقی کرو, پیسہ کماؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں نماز کے بعد جواب دوں گا, ٹھیک ہے بھائی. اپنے گھروں پہ اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو. یہ بچے ہم اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں, یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, ہماری اولاد بعد میں. آپ اپنا فرض ادا کرو, اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی, بچوں کی مرضی. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے, 8 سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے. اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا, اب آپ کا بچہ پڑھے گا, اس کا باپ بھی پڑھے گا. تو بچیوں کو آج سے عزم کرو, کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے؟ بولو سب زبان سے, پورے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے ماڈرن نظر آئیں گے. نہ نہ نہ, بچی میں جب حیا ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی قسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. وہ لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں, بہت خطرناک ہیں. جن کے گھروں میں حیا کا ماحول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں. ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لیے گھروں میں سانپ پال رہے ہو, یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے بڑے ہو کر. یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ انسان کو, انگریز نہیں مانتا نا خدا کو, تو مانتا ہے اپنے باپ کو. اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ؟ اس لیے کہ ماں باپ کو ماننے کے لیے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے؟ اللہ کو ماننا پڑتا ہے. وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر. لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کمپرومائز کر لیا زندگی کے ساتھ. اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر. لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا نا زندگی کے ساتھ تو پھر وہ اولاد کے لیے قربانیاں نہیں دیتا, قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے. پھر وہ آپ تو قربانیاں دے رہے ہو. یہاں عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, اس وفا کے بدلے میں اس کو شوہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. یہاں عورت وفا کرے, اس کو سہولتیں نہ ملیں تو وہ ڈپریشن میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ انگریزوں میں ایسا نہیں ہے. ان کو نہ شوہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں, لیکن انہوں نے کون سا کوئی بہت زیادہ اس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو قبول کر چکے اس کلچر کو. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی, اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنانا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو, اپنی بچی کی نا موبائل سے 2 تصویریں نکالو. ایک تصویر اسکرٹ پہنا کے, سلیو لیس کپڑے پہنا کے اور اسکارف کے بغیر, اور دوسری تصویر آپ لو پراپر ڈریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو, اسکارف. پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی پہ زیادہ پیار آ رہا ہے. خدا کی قسم جو آپ کو آپ کی بچی اسکارف میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی. دیکھو بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے, بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماؤں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے. جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے؟ وہی بیٹی کا ہے. تو نیچر سے آپ تو فطرت سے لڑ رہے ہو. باپ کی یہ نیچر ہے, وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیا میں دیکھنا چاہتا ہے, اس کو اچھی لگتی ہے وہ. اگر بچپن سے آپ نے حیا ختم کر دی, بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی, اچھی نہیں لگے گی آپ. پھر یہی بچی جب حیا کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. حیا کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجسٹ, بولو نا, نہیں ہوگی. شوہر کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوگی, تو زبان چلانا سیکھے گی وہ.
تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے, بچیوں کو کپڑے پورے پہنانا. اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے, ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی, بہت سی آپ کی اس پیشکش کو قبول کریں گی, خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ تو کہیں گی بہترین بات کی مفتی صاحب نے, لیکن بہت سی رکاوٹ بنیں گی. وہ کہیں گی کہ نہیں, ہم کوئی مولوی نہیں ہیں, ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. ابھی بچی پہ کیوں احکامات لاگو کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہو؟ میری اولاد نہیں ہے کیا؟ میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی؟ تو اس میں آپ نے بزدلی نہیں دکھانی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا. ہم نے بھی زندگی گزاری نا, اتنی شادیاں کی ہم نے, بچے بھی ہمارے, کوئی خاندانوں میں تھوڑی شادیاں ساری باہر ہی ہوئی ہیں, تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں. بعض دفعہ آپ کی بیگم آپ کا ساتھ دے رہی ہے, پیچھے سے اس کی اماں اس کو پن کر رہی ہوتی ہیں. کیا کر رہی ہے؟ اپنے میاں کی باتوں میں. میری والدہ جب رخصت ہو کے آئی نا, ہمارا گھرانہ تھا ابا کا مذہبی, تو میری والدہ بتاتی ہیں صبح نا 4 بجے تہجد کے ٹائم پہ لوٹوں کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. لوٹے دائیں سے وضو کے لیے نا, لوٹے دائیں سے بائیں ہونا, آواز آتی تھی لوٹوں کے بجنے کی. تو آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے, اگر آپ کی زوجہ کے ساتھ کمپرومائز کرے, تو بعض دفعہ زوجہ کے ابا, اس کی اماں, وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کو. یہ تو صبح شام کیس آتے ہیں کہ یار مفتی صاحب میں اپنی بیگم کے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہوں, پتہ نہیں جب اماں کے گھر سے ہو کے آتی ہے اس کا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے. یہ بہت کامن مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. اگر میں ہاتھ اٹھوانا شروع کر دوں, میرا خیال ہے 99 شادی شدہ 99% لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ سب یہ کہیں گے, کہہ رہے ہیں اچھی بلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, جب اماں کے یہاں سے ہو کے آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اماں کے ہاں سے ہو کے آئے تو اور زیادہ محبتیں بڑھ جائیں. اماں نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر کے بھیج دیے, بیٹا کیا اچھا داماد ملا ہے, لیکن الٹا ہو رہا ہے معاملہ. اماں کیا کرتی ہے؟ پٹیاں پڑھا دیتی ہیں, سوائے ان اماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ نیچے پھر کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اس پہ. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہے اس کا. جنہوں نے یہ نقصان بھگتا ہے نا, میں ان سے بھی ملا ہوں. تو آپ نے بیگم سے کہنا ہے بیگم آپ سے مجھے بہت محبت ہے, لیکن بچیاں کپڑے پورے پہنے گی. آپ بہت اچھی ہو, لیکن بچیاں کیا ہوگا, کپڑے بولو نا پورے. ہو سکتا ہے بیگم ماڈرن ہو, وہ نہ پہنتی ہو, اس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو, آپ کہیں تمہارا زندگی گزر گئی, بچیاں میری مرضی پہ چلیں گی. اس معاملے میں پھر بھی نہ مانے تو آپ سے بڑا گدھا دنیا میں معذرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کہ جب تم اتنا نہیں کروا سکتے تو تم, اس کا مطلب بیوی تم ہو, تم آدمی تھوڑی, تم تو پجامہ ہو. تم گیس کا بل تم دے رہے ہو, بجلی کا بل تم دے رہے ہو, نان نفقہ تم اٹھا رہے ہو, مکان کا کرایہ تم دے رہے ہو, گھر تمہارا ذاتی ہے جس میں وہ رہ رہی ہے. تمہاری اگر اتنی بھی نہیں چلتی تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے گدھا کوئی گھر میں لا کے باندھ دو اور خود کیا کرو, کچھ جاؤ کوئی اور کام کرو تم, کیونکہ تم بھی گدھے ہی ہو. پھر گدھے کا کام کیا ہوتا ہے, جو لوڈ اس کے اوپر ڈالو کیسی دبا کے خدمت کرتا ہے نا, وہ دبا کے خدمت کرتا ہے. لیکن چلتی کس کی ہے؟ گدھے کی چلتی ہے, چلتی مالک کی ہے. تو آپ بھی دبا کی خدمتیں کر رہے ہو, گیس کا بل, بجلی کا بل, اور بچوں کی فیسیں, اور بہترین خانسامہ بنے ہوئے ہو, اور اتنی بات بھی آپ کے گھر میں نہیں چل رہی کہ آپ کی بیٹی کپڑے آپ کی مرضی سے پہنے. تو میرے بھائی گدھا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے. کم از کم خرچہ تو اس پر مالک کا ہو رہا ہے نا, یہاں تو خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے, لوڈ بھی آپ ہی اٹھا رہے ہو. یعنی گدھا اپنے پیسوں سے جا کے سریا خریدتا ہے, خریدتا بھی آپ کے لیے, اور اپنی کمر پہ لاد کے آپ کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا, یہ سب ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں. یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا, یہ بہت کچھ ہوتا ہے, ہماری بھی بڑی زندگیاں گزری ہیں. تو بدماشی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جائز چیزوں میں بدماشی کرو, غلط چیز میں بدماشی نہ شروع کر دو کہ بیگم نے نمک کیوں تیز کر دیا, کھانا, ان چیزوں پہ لڑتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا. آج مرد لڑتا کس چیز پہ ہے؟ کھانا ٹائم پہ نہیں ملا, اس پہ پلیٹیں اٹھا کے
پھینکنا شروع کر دے گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. او یار بنا لیا ٹھیک ہے, کھا لے, نہیں ہے تو باہر سے منگوا کے کھا لے. ناراضی بنتی ہے اس پہ بھی, لیکن اتنی نہیں بنتی. آج ان چیزوں پہ ناراض ہو رہے ہیں. سو کیوں رہی ہے, ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے, فیوچر تباہ ہو رہا ہے آپ کا, بچیوں کے غلط رشتے ہو رہے ہیں, بچیوں کے وہ بوائے فرینڈ بنا کے گھوم رہی ہے, اس پہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہو. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس پہ ایسی کی تیسی بھائی, جاؤ تمہارے باپ کا ایسے بلا رہو بیگم کو گھر میں, تیرا باپ کا کہتا ہوں کیا میں, بلا وجہ جا کے نا دھمکیاں دینا شروع کر دو. اچھے گھر کو نہ اجاڑو. اگر وہ نہیں پہنا رہی آپ کی مرضی کے کپڑے, پھر اس پہ بات کر رہا ہوں میں. خام خامی نہیں جا کے دھمکیاں دے کے اپنے گھروں. پہلے مرد بدتمیز ہوتے ہیں آج کل, تمیز سے بات نہیں کرتے گھروں میں جا کے. آپ کو بدتمیزی کا ایک اور موقع نہیں فراہم کر رہا میں. پہلے کوشش کرو بیگم کو محبت سے, بیگم آپ بہت اچھی ہو, میں بدتمیز آدمی بالکل بھی نہیں ہوں, نہ میں مفتی صاحب کے بیان سے بدتمیزی سیکھتا ہوں, تو میں تو بہت اچھا آدمی ہوں اخلاق سے. مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں کھانا بناؤ کھا لو, نہیں بناؤ تو پراٹھا منگوا کے کھا لو. اتنے اچھے مفتی صاحب آج تک ہم نے نہیں دیکھے کوئی ایسا کہتا ہو. ہمارا بھی یہی معمول ہے, گھر میں کھانا بن گیا ٹھیک ہے, بنتا ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, گھر والے خیال کرتے ہیں. اب تو کریں گے, ویسے بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے, اب تو خیال کریں گے. یعنی مجھے بولنا تو یہی, خیال کرتے ہیں. کیا خیال, ہم نے بھی عزت کے ساتھ ویسے بھی کرتے ہیں الحمدللہ, صرف یہ سیاسی بیان نہیں ہے. لیکن بھائی کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو مجھے نہیں یاد پڑتا ہم ان چیزوں پہ کوئی زیادہ لڑے ہوں. تھوڑا بہت انسان کا میٹر گھومتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا, یہ جو چیزیں بچیاں آدھے کپڑے, یہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا بھائی یہ نہیں ہوگا. بچی آدھے کپڑے نہیں پہنے گی. اس پہ اگر کوئی دباؤ آئے بھی, بولے ایسے کی تیسی نہیں پہنے گی, جاؤ. لیکن گھروں میں جب آپ سختی کرو گے نا, پھر آپ کی کمپلین ہوگی, گھر میں چیختے ہیں, چلاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. یہ اخلاق ہوتے ہیں دینداروں کے. آپ بولو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بیگم میں دیندار نہیں ہوں معذرت کے ساتھ. دیکھو تھانے دار جب پولیس کو چور کو پکڑتا ہے نا, تو یہ نہیں کہتا میں تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا, میں بہت نیک ہوں, آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں. وہ کہتا ہے میں علاقے کا تھانے دار ہوں, میری چلے گی ابھی. تو گھر میں بعض دفعہ SHO بن کے, بعض موقعوں پہ, ہر جگہ نہیں, بعض موقعوں پہ اپنی پالیسی چلانی پڑتی ہے. بیگم یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں سمجھا دو تاکہ اس کو لگے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس, آئی کین ناٹ ایگری. یہ نہیں ہو سکتا. تو بے حیائی کے خلاف, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. آج بہت سے سوسائٹی میں فسادات اس لیے ہیں کہ وہ اہم معاملات کس کے سپرد کر دیے ہیں, عورت کے حوالے کر دیے ہیں. ہر چیز میں گھر میں ٹانگ مت اڑاؤ. ہم نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سیٹنگ یہاں ہونی چاہیے, صوفہ یہاں ہونا چاہیے. کس کا کام ہے بھائی؟ یہ گھر کی خواتین کا کام ہے. اماں کے جانا ہے جب جانا ہے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں. اماں کی کیوں جا رہی ہے, ماموں کے کیوں جا رہی ہے, وہ بھائی خود بھی لائف کو انجوائے کرو. گھر میں بھی خام میں اس کو جیل خانہ بنا کے مت رکھو گھر کو, اس کے جائز حقوق سارے پورے کرو. لیکن یہ احساس دلاؤ کہ سربراہ کون ہے, بولو نا. اپنے منہ سے نہیں بولے, یہاں نہیں بولا جا رہا, وہاں جا کے کیا بولو گے؟ تم سے یہاں منہ سے نہیں نکل رہا ہے یار, وہاں جا کے کیا کرو گے؟ دوسرا کام, شادیوں میں مکس گیدرنگ نہ ہونے دو. سمجھ رہے ہو؟ اس میں بھی بعض دفعہ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ رکاوٹ بنتی ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں یہ پردہ وردہ پارٹیشن کیا ہوتا ہے. بعض خواتین کہتی ہیں نہیں جی مکس گیدرنگ, ہم پڑھے لکھے لیں گے نا, یہ کیا دقیانوس ادھر, زنانیاں ادھر اور سڑے, پشتوں میں سڑے کہتے ہیں نا, سڑے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں, زنانیاں ادھر آئی ہوئی ہیں. کیا زنانی سڑے, یہ لبرل لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا, یہ فضول